ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی گواہی دینا یہ بہت عظیم عمل ہے. اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا. فرماتے ہیں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، جنہیں اللہ نے مریم میں ڈالا اور وہ اللہ کی روح ہیں، اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں ذکر کرتے ہیں. اور ایسے ہی شہادتین یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کی فضیلت میں وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، کہ قیامت کا روز ہوگا، ایک بندے کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا. ایک آدمی کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول لیے جائیں گے، جن کی تعداد 99 ہوگی. 99 رجسٹر، ان میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ. اور رجسٹر کتنا؟ کیا رجسٹر اتنا ہوگا جتنے رجسٹر ہم نے دیکھ رکھے ہیں؟ نہیں. فرمایا ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر جائے گا. ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر میں کیا ہے؟ اس کے گناہ ہیں. جب یہ رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، اس کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا ان میں سے کسی کا تمہیں انکار ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ میں نے نہیں کیا تھا اور یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارا کوئی عذر، کوئی بہانہ؟ کہے گا یا اللہ کوئی بہانہ نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری کوئی نیکی جو تمہیں آج بچا سکتی ہو؟ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کون سی نیکی ہے؟ ایک پرچی کے اوپر، کاغذ کے ایک پرزے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ کہے گا یا اللہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے
کاغذ کے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اے بندے، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وہ پلڑا جس میں 99 رجسٹر ہوں گے، لمبے لمبے باری باری، وہ اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جس میں کاغذ کا پرزہ ہوگا وہ باری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کتنا عظیم عمل ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب معاملہ اتنا ہی آسان تھا تو یہ اہل مکہ کیوں گھبراتے تھے؟ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جب معاملہ اتنا ہی آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے، تو وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟